بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، یہ ہمارا آپ کا جو دورہ 2 دن کا چل رہا تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے، اور آخر میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بات یہ ذکر کی گئی تھی، جسے لوگ عشق کا نام دیتے ہیں، یا امام القیم رحمہ اللہ نے اسے صورتوں کی محبت، گویا کہ ایک صرف صورت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی عورت سے محبت یہ تو بیان فرمایا تھا کہ اس میں 2 لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ایک لوطیوں کا اور دوسرے عورتوں کا، یعنی ان عورتوں کا جن کا حضرت یوسف علیہ السلام سے معاملہ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی، اس کا ذکر کیا۔ بلکہ امام القیم نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اگر دیکھا جائے تو 1000 سے زائد فائدے ہیں، 1-2 فائدے نہیں ہیں، 1000 سے زائد فائدے ہیں۔ اور فعلاً ایک کتاب الالف والآلاف، یہ شیخ سلیم بن عید الہلالی اور ان کے کسی ساتھی نے مل کر کے ترتیب دی ہے، تقریباً 2 جلدوں میں، اور اس میں 1000 سے زائد فوائد کا ذکر کیا ہے سورہ یوسف سے متعلق۔ تو اس قصے کے اندر بڑے ہی فعلاً یہ قصہ بڑا عبرتناک ہے۔ اس قصے سے متعلق تو چاہیے کہ دعات ہے اسے سبقاً اپنے طلبہ کے سامنے رکھیں، اس لیے خاص طور پر فتنوں کے دور میں، خاص طور ساتھیوں اس فتنوں کے دور میں یہ 2 صورتیں طلبہ کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 فتنوں کا ذکر کیا ہے، دین کا فتنہ، مال کا فتنہ اور منصب کا فتنہ۔ دین کا فتنہ اصحاب کہف کا، مال کا فتنہ وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، اور منصب کا فتنہ یعنی ذوالقرنین۔ بلکہ چوتھا فتنہ بھی ہے، علم کا فتنہ، حضرت موسیٰ اور خضر۔ تو یہ صورت بھی اس وقت کے خاص طور پر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سامنے رکھی جائے، اس کی وضاحت کی جائے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسے صرف بطور قصے کے نہیں، عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بطور قصے کے اسے پڑھا اور سنا جاتا ہے، جو باتیں اچھی لگتی ہیں، نہیں، اس سے عبرت اور نصیحتیں کیا نکلتی ہیں۔ جیسا کہ امام القیم نے کہا کہ اس میں 1000 کے قریب جو ہے فوائد، 1000 سے زائد فائدے ہیں۔ تو اس ناحیے سے ان صورتوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی یہی سورہ یوسف اور سورہ کہف جو ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ یہ جو عشق الصور یا عشق سے متعلق جو دوسری بات رکھی ہے کہ عشاق اور حسن پرستوں کا دوسرا گروہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ لوطیوں کا گروہ ہے، یعنی حضرت قوم لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون۔ یہ ہے اصل میں لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، یعنی شہر کے لوگ برے ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوط علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ان کے یہاں آئے تھے۔ کس کے یہاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں۔ تو چونکہ یہ قوم جو ہے لونڈے پرست تھی، اس لیے انہیں بڑی خوشی ہوئی اور بھاگ کر کے ان کے پاس آئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور شہر کے لوگ برے ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تو مجھے تم فضیحت نہ کرو، یعنی میری بے عزتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ ان سے کہا، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں کی ممانعت نہیں کر دی؟ یعنی ہم نے کہا تھا کہ لوگوں سے آپ تعلق، لوگوں سے آپ ملے نہیں، لوگ آپ کے پاس آئے نہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ مراد کیا تھا؟ یعنی اور اللہ کی جو
بندیاں ہیں ان سے شادی کر کے یہ کام اپنا نکاح پورا اپنی یہ خواہش پورے کرو، تو ان سے نکاح کر لو، اے پیغمبر تمہاری جان کی قسم، لعمرک اے پیغمبر، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی جو قسم کھائی ہے وہ یہاں پر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ قوم کے جو لوگ ہیں اپنی بدمستی میں پڑے جھوم رہے ہیں، اپنی بدمستی میں پڑے ہوئے جھوم رہے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا قرار دیا ہے؟ بدمست اور مجنون قرار دیا ہے۔ ان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے چند باتیں اور ذکر کرنے کے بعد جو اصل چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حسن پرستی کی دوا اور اس کے اصل نقصان کیا ہے۔ امام القیم اختصار کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو یہ دیکھے کہ آخر اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جب اس کے نقصانات کو دیکھ لے گا تو اس سے انسان بچنا چاہے گا۔ جیسے عشق ایک مہلک مرض ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے بتایا تھا کہ بیماری کا علاج دو طریقے سے ہے، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد۔ تو آنے سے پہلے کے دو طریقے امام القیم نے ذکر کیے ہیں نا، اس سے پہلے دو طریقے، نظر کی حفاظت اور ایسی چیزوں میں اپنے دل کو مشغول رکھنا جو اس سے انسان کو پھیر دے، اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید خداوندی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ خلاف ہے۔ اس کے بعد انسان کچھ ایسی اور ظاہری باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا جو تسلسل ہے اس کو منقطع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ التجا کرتے ہوئے، تضرع کے ساتھ یعنی رو کر کے گڑا کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض اور اس بیماری سے اس کو اللہ تعالیٰ نفع دے، اس کو نجات دے اللہ تعالیٰ۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سودمند کوئی نہیں ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی دوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے، جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے ابھی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ثابت قدم رکھا تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے انہیں دور رکھیں، بلا شبہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا، وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا۔ تو وہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ چیز توحید کے خلاف ہے، یہ چیز، اور دوسری چیز اسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ظاہری بات اس میں مشغول رکھنا چاہیے، اس میں مشغول رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور دعا کرنی چاہیے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی کیسے حفاظت کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں عقل مند اور ذی ہوش آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح، ان کی تکمیل اور مفاسد کی مدافعت کو واجب اور لازم قرار دیتی ہے۔ یعنی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ انسان فائدے کے کام کرے اور مضر کاموں سے بچے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ انسان وہی کام کرے جس میں اس کا فائدہ ہے اور جس میں نقصان ہے اس سے بچے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا اس میں کوئی فائدہ بھی ہے؟ جب کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، تو عقل بھی چاہتی ہے اور شریعت بھی چاہتی ہے کہ اس سے انسان یہی کرے کہ یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت ہے نہ دنیاوی
اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی اور دنیاوی مفاسد موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ مفاسد کیا ہیں، یہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ ذکر کیا ہے کہ حسن پرستی اور عشق میں مبتلا ہونے کے مفاسد اور نقصانات کیا ہیں، انسان کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پہلی چیز، پروردگار عالم کی محبت و ذکر کے بجائے مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ایسی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کو سلطنت و حکومت اس کے دل پر قائم ہو جاتی ہے اور دل اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ تو پہلا نقصان ہوا۔ دوسرا نقصان، معشوق کے عشق و محبت میں اس کا دل سخت ترین عذاب کا شکار ہوتا ہے، جس سے اسے کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے عذاب لازمی اور ضروری ہے، اور یہ چیز مشاہدے میں ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ جو لڑکا، جو لڑکی، جو مرد عورت کسی سے عشق اور محبت کرتے ہیں وہ سخت، انہیں نیند نہیں آتی، کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا، دوست اسے پسند نہیں آتے، وہ ایک قسم کا عذاب میں مبتلا رہا کرتا ہے۔ تیسری چیز، عاشق معشوق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے، ایسا اسیر و غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار اور رسوا کرتا رہتا ہے۔ عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوتا ہے کہ اسے اس ذلت و رسوائی کی مصیبت کو شعور و احساس تک نہیں ہوتا۔ اور آپ لوگ خبریں سنتے رہے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے کس طریقے سے ذلیل و رسوا کرتا ہے، یار پیسے وصول کر لینا، ایسی جگہ پر اسے آنے کے ایسے، یعنی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان اسے اگر عقل سے کام لے تو اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ چوتھا نقصان، عشق انسان کو دینی اور دنیاوی مسائل سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق و صورت پرستی سے بڑھ کر مصالح دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دینی مصالح کا دار و مدار اطمینان قلب، جمعیت خاطر اور توجہ اللہ پر ہے۔ جب اس کی توجہ ہی دوسری طرف ہے، اس کا دل ہی میں دوسری چیز موجود ہے، تو وہ اللہ کے بعد کیسے کرے گا؟ پانچویں چیز، عشق کے لیے دنیا اور آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہو، بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد نہیں بھڑکتی جتنی زیادہ عشق کی آگ تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر دل سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال یعنی تعلق بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس قدر عشاق کو دور بعد اور دوری ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر طرح سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مصائب ڈھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا اور تکلیف دینا ہو اسے۔ اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات انسان اپنے معشوق کو قتل کر دیتا ہے، خود کبھی کبھار خودکشی کر لیتا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ صرف دل ہی کے تو معاملہ ہے نا۔ چھٹی چیز، جب اس کا یہ دشمن اس کے قلب پر قابض ہو کر اسے اپنی سلطنت و فرما روائی اس پر قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن کو کلیتاً خراب کر دیتا ہے، اس کے اندر وسوسوں کی گندگیاں بھر دیتا ہے، بسا اوقات اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیتا ہے، وہ اپنی عقل سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ چیز واضح ہے کہ انسان مجنون، اور بلکہ بڑے شوق سے مجنون لیلا کا قصہ پڑھا ہی سنا جاتا ہے۔ عشاق کی یہ حالت ہر جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ انسان میں اہم ترین قوت کیا ہے؟ عقل ہے۔
اسی عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلے میں ممتاز ہے۔ عقل ہی ماری جائے تو انسان ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان کے حواس، ساتواں نقصان جو ہے، عشق انسان کے حواس بگاڑ کر بالکل فاسد کر دیتا ہے۔ یہ فساد معنوی ہے، اور سوری بھی بسا اوقات ہوتی ہے۔ فساد معنوی فساد قلب کے تابع ہے، یعنی انسان کا قلب، دل فاسد اور خراب ہو جائے تو اس کی آنکھیں، کان اور زبان، تمام چیزیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے معشوق کی قبیح ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک مرفوع حدیث میں ہے، اس حدیث پر کلام ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اندھا، اور آدمی سوچتا نہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، دیکھتا بھی نہیں کہ ہمارا فائدہ کیا کس چیز کے اندر ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی چیزیں لکھی، ایک آدھ مشاہدات ذکر کیے ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان کی یہ جو حواس ہیں وہ بگڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ایک نوجوان حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ نوجوان بالکل لاغر ہو چکا تھا، ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ امام حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے دیکھ کر فرمایا ایسا کیوں؟ لوگوں نے بتایا کہ عشق و محبت نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ اس دن سے حضرت عبداللہ ابن عباس روزانہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عشق کی مرض میں ہمیں مبتلا نہ کر۔ آٹھواں نقصان، عشق افراط محبت کا نام ہے، یعنی محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ افراط کا معنی ہے محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ محبت اس قدر غلبہ پا جائے کہ انسان کے قلب اور دل پر اس کی حکمرانی ہو جائے، یعنی کس کی؟ یعنی معشوق کی حکمرانی ہو جائے، اور اس کے خیالات، تصورات، ذکر و فکر پر پورا قبضہ پا لے، اور کسی وقت بھی اس کا دل و دماغ معشوق کے تصور سے خالی نہ ہو۔ نوبت جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا نفس خواتیر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور مخل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس تعطل و اختلاف کی وجہ سے جس میں روح پر وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ انسان کا جینا دشوار اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تمام افعال و کردار، مقاصد و مطالب اور اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انسان اپنی اصلاح و بہبود سے قاصر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ امام القیم رحمہ اللہ نے وہ نقصانات ذکر کیے ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ضروری چیز رکھتا ہوں جو امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے۔ عشق کے مقامات بھی لکھے ہیں، عشق کے مقامات کیا ہوتے ہیں۔ بعض عشق ہے جس کو امام القیم نے جائز قرار دیا ہے، بعض عشق ہے جسے امام القیم نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جس پر انسان کا بس نہ چلے، کسی کو یعنی اب دیکھ لیا کسی کو اور وہ عشق کیا ہے اسے ہو گیا ہے، تو اب ہو گیا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لیکن مجھے جو ایک چیز یہاں پر ذکر کرنی ہے وہ اصل موضوع سے جو مناسبت رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کو، اس میں اردو میں نہیں ملا، میں عربی کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہوں، ہر انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ چیز عشق کی حد تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ چیز محمود اور پسندیدہ ہے، محمود اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اے عائشہ، جب میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ تم جنت میں بھی میری بیوی رہو گی تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیں آپ۔ تو وہی امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ
عورتوں سے اگر انسان کو محبت ہو جائے اور حد درجے محبت ہو جائے تو اس پر کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اور نہ محبت کرنے والے کو ملامت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر یہ احسان جتلاتے ہوئے بیان فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت، محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ سوچنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، بیوی کو، یا بیوی کے لیے شوہر کو اللہ نے سکن قرار دیا ہے۔ سکن یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے سکون اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت خدیجہ کے بعد جو ہے اسے عام الحزن وہ کہتے آئے ہیں نا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ جو آپ انسان اگر اللہ تعالیٰ اسے صالح اور عقل مند بیوی دے دے تو دن میں چاہے جتنا پریشان رہے، تھک کر کے آ رہا ہے، چور ہو کر لوگوں سے لائی کر کے آ رہا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے اگر محبوب اور سکون والی بیوی مل جایا کرتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی پریشانی ہو تو کیا اس کا گھر جہنم بنا رہا کرتا۔ تو حضرت خدیجہ جن سے اللہ کے رسول میں رزقت حبھا، اللہ نے اس کی محبت کو میرے دل میں رکھ دیا ہے، حضرت خدیجہ کی۔ اس لیے حضرت عائشہ کو جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر کی اور پر نہیں آیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، ورنہ دونوں کی لڑائی جو ہے ختم نہ ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے بعد رہی ہے کہ نہیں؟ اسے اللہ کے رسول پہ کبھی کہتی تھی نا، آپ کو بس وہی بوڑھی عورت پڑی ہوئی ہے، جب جائے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے اس کی محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو گویا دن میں لوگ وہ پریشان، اب کیا ہے؟ نہ باہر سکون ہے دنیا کے لحاظ سے، نہ اندر سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کیا قرار دیا ہے؟ سکن قرار دیا ہے کہ دل میں کیا ہے؟ سکون، قلب کو یہاں پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ رکھا ہے کہ وہ محبت ایسی ہے جس میں رحمت بھی شامل حال ہے، اور یہ عشقیہ جو محبت ہوتی اس میں رحمت شامل حال نہیں ہوتی، اس لیے قتل بھی کر دیتا ہے اس کو، اسی لیے اس کو ذلیل بھی ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں اپنے مخالف عاجزی کرنے کے لیے ان کے پیر بھی پکڑ لیتی ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اتنا ذلیل، اس کا مطلب محبت نہیں ہے وہاں پر۔ اور یہ بیوی کی جو محبت ہے اللہ نے محبت اور اس کا رشتہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں پر ان عورتیں جن کو سورہ نساء کے اندر حرام یا اس کے بعد حلال قرار دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اصل میں یہ حدیث چونکہ عصر حاضر سے بہت سے لوگوں کو اس کا سابقہ پڑ سکتا ہے اور اس کے جو فوائد ہیں، اس لیے میں حدیث کو آپ کے سامنے، یہ موضوع حدیث کو ذکر کرنے ہی کے لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آئے، زینب بنت جی کہ خزیمہ، آپ کی دو بیویاں تھیں نا، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، تو زینب بنت جہش کیوں؟ زینب خزیمہ کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ کون مسئلے کو حل کرے گا؟ آخر دو بیویاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ زینب بنت خزیمہ بھی تھی اور زینب بنت جہش بھی تھی، تو آپ کیوں کریں زینب بنت جہش یہاں پر، خزیمہ کیوں نہیں ہے؟
ماشاء اللہ، دیکھ لیں وہ بیٹا سمجھ گیا، وہ ان کا انتقال تو غزوہ احد اسی وقت ہو گیا، تو وہ تو ان دنوں میں تھی ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح کہا رہا بچے نے جی۔ تو حضرت زینب بنت جحش کے پاس آپ آئے اور اپنی ضرورت پوری کی، اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، عورت شیطان کی شکل میں سامنے سے بھی آتی ہے اور بجھو تو پھر شیطان کی شکل میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عورت کی توہین نہیں ہے اس میں، لیکن شیطان کا جو کردار عورت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ عورت چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، فطری طور پر انسان کی نظر اس طرف اٹھتی ہی ہے، الا ایک انسان دیندار اور اپنے عقل سے کام لے جائے، ورنہ فطری طور پر اس کی طرف نظر اٹھے گی۔ کیوں؟ یہ شیطان کی ریشہ دوانی ہے۔ تو فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، بس اگر کوئی شخص کوئی عورت کو دیکھے، فَأَعْجَبَتْهُ، اور وہ عورت اسے یعنی پسند آئے، یعنی اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ بیوی سے تعلق قائم کر لے گا تو جو اس کے دل میں جذبہ اٹھا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں، انہی فوائد کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو، اسی جنس کی چیز سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ انسان کو بھوک لگی ہے تو وہ کیا کرے؟ کھانا۔ ایک کھانا اس کے سامنے ہے جس کو کھانا چاہتا ہے بھوک کی وجہ سے، لیکن وہ کھانا مناسب نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا کھانا کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی خواہش نہیں رہ جائے گی۔ ذرا سوچیں، ہے نا؟ جب کھانا کھا لے گا اس کا پیٹ بھر گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کا حکم دیا ہے، تاکہ اب ان کی نظر کیا ہے؟ اب کسی اور طرف وہ نہ اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کے اٹھنے کے جو جذبات تھے وہ اب پورے۔ جی، تو دوسری چیز، اگر کسی عورت کو دیکھ کر کے انسان کے اندر کوئی جذبہ اٹھا ہے تو جس قسم کا جذبہ اٹھا ہے اس قسم کا جذبہ پورا کرنے کا جو اس کے پاس سامان موجود ہے اس سے اپنے جذبے کو پورا کر لے۔ یعنی جیسی بیماری تھی ویسے اس کو دوا مل گئی، شہوت کو پورا کرنے کا علاج اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ذات کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ۔ عائشہ آپ نے بیان فرمایا، بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے ان کی محبت ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا اللہ کے حضرت عائشہ کتنی محبت کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے محبت جو ہے وہ انسان کا کمال ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ عورتوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی اطاعت ہے، عورتوں سے محبت کرنا۔ یہ اب انسان اپنی عورت سے محبت کرے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایسی محبت ہے جو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا جو مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اس کا ذریعہ ہے یہ۔ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان نظر نیچی رکھے، اپنے دل کے اندر دوسرے اس قسم کے غلط خیالات نہ لائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وہ شادی ہے۔ دوسری وہ محبت جو ہے عورت سے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور یہ بندے
کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب کی صورت رکھتا ہے، اور یہ عورت نہیں بلکہ اسے عشق قرار دیا ہے۔ یہ امام القیم نے کہا ہے کہ یہ نوجوان لڑکے بیریش لڑکوں سے جیسے لوگ محبت کیا کرتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ عورت سے محبت کرنے کا، یہ ایک عشق کا ایک جائز صورت ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے بارے میں اس سے بتایا گیا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، اب انسان اس سے شادی کرنا چاہتا لیکن اس سے وہ راضی نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن اس کی محبت بیان کرنے سے یا کبھی دیکھ لیا تھا دل کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر اس کے لیے وہ طریقے غلط استعمال کے لیے طریقہ استعمال نہیں کرتا ہے، غلط راستے نہیں چلتا ہے، تو اگرچہ اس کی محبت دل کے جیسے بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، تو یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے اور ناجائز حرام نہیں ہے۔ تو یہ تین صورتیں امام القیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عاشقوں کی تین حالت بیان کی ہے، عاشقوں کی تین قسمیں کی ہے، جو خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں اور جو ہے اس سے تو اب آگے بیان کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ البتہ آخر میں ایک چیز امام القیم رحمہ اللہ نے رکھا ہے کہ بعض لوگ جو عشق کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ حدیث رکھتے ہیں کہ جس نے عشق کیا اور مر گیا ہو تو وہ شہید ہو گیا، من عشق فمات فہو شہید۔ جو لوگ اس کی حدیث بیان کرتے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ نے اس پر تقریباً صفحہ 1.5 صفحہ لکھا اور واضح کیا کہ یہ ان حدیثوں میں ہے جو جس حدیث کو علماء نے موضوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو علماء نے امام الجوزی کا بھی حوالہ دیا کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑھت ہے، عشق سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث وارد اس کی فضیلت میں وارد نہیں ہے، اس لیے کہ عشق جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے کہا ایک غیر شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے متعلق جو کچھ ہم نے سنا اور ہم نے نوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہوا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، خاص طور وہ لوگ جو آج کے اس آزادی کے ماحول میں اس قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔